قیامت کے دن کا حاکم اب پتہ لگ گیا
یاری انتا تو اے علی تو کوئی اور نہیں قسیم النار والجنہ تو جنت کو بھی تقسیم کرے گا قسیم النار والجنہ حاکم یوم الدین سرکار میرے اب اللہ فرما رہا قیامت والے دن کیا ہوگا منازع الموازین القسط لیوم القیامہ قیامت والے دن بھائی غور سے سماعت فرمائیے ہم عدل کا ترازو قائم کریں ترازو آپ سمجھتے ہیں ساری زندگی ترازو ہی میں گزر گئی عدل کا ترازو ہم قائم کریں گے اس دن خالق فرما رہا ہے فلا تظلم نفس شیئا معلومات ہے ہمارے اس ترازو میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے اعلان کر رہا ہے اس دن فلا تظلم نفس شیئا کسی نفس پر اتنا سا بھی ظلم نہیں خدا جانے کتنا عادل ہے فلا تظلم نفس شیئا کسی پر ذرا سا بھی شیئا نکرا ہے ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے یہ کہہ کے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ لوگوں اگر تمہارا کوئی عمل حبہ کہتے ہیں دانے اور خردل کہتے ہیں خشخاش کا دانا تو کبھی سنا آپ نے خشخاش کا دانا کتنا بڑا ہوتا ہے خدا کی قسم اللہ نے یہ دانا بنایا بھی اپنے عدل کے لیے خردل کے معنی ہے خشخاش کا دانا یہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے چھوٹا سا فرمایا یہ جو دانا میں نے بنایا ہے یہ اپنے عدل کے لیے کیا ہوگا اگر تمہارا کوئی عمل چونکہ اشارہ ثواب کی مجلس ہے اس دانے کے بھی برابر ہوگا نا دانے کے اتنا سا بھی ہوگا آتینا بہا اس کو بھی ہم پلڑے میں لے آئیں پلڑے میں لے آئیں گے پھر ساتھ کہتا ہے وَقَفَا اچھا دانے کے بارے میں اگر آپ حکم دیں تو ایک اچھی بات سنا دو دانے کے بارے میں یہ خشخاش کا دانا یہ جو چھوٹا سا دانا ہے ایک آیت سورہ ہود کی ایک آیت ہے جس میں میرے اشرے بھی ہے اس آیت ہود میں ایک شخص نے اس آیت پر سرکار امیر المومنین سے ایک سوال کیا وہ آیت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اللہ تو ارادہ کرتا ہے شاید ہو جاتا میرے اشرے نے 6 دنوں میں بنایا دن بھی نہیں جب بھائی اللہ نے دن بھی لگائے میں کیا کروں جب آسمان و زمین بند ہے جو ابھی نہ سورج بنا ہے نہ چاند بنا ہے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے دن کہاں سے بنے ابھی دن بنے بھی نہیں ہے دن لگے بھی ہے یہ کہہ کے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس وقت جب آسمان و زمین بن رہے تھے اللہ کا عرش پانی پر تھا الماء پر تھا الماء مانے پانی میں ادھر گہرائی میں نہیں جاتا پریشان ہو جاتا پانی پر تھا یعنی پانی نے اس عرش کو اٹھایا ہوا تھا میرے چھٹے امام نے پوچھا لوگوں بتاؤ یہ عرش کیا ہے اور لوگوں نے جو کہا آپ جا کے پڑھیں گے میں اپنے مطلب کی بات کروں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بولا عرش ہمیں سمجھ نہیں آیا عرش ہے کیا میرے معصوم آقا نے فرمایا لوگوں عرش اللہ کا علم ہے عرش اللہ کا علم ہے اگر میں نے کہیں یہاں پڑھی ہے تو میری 28 مجالس ہیں اسی لفظ اور کرسی بھی اللہ کا علم ہے کرسی کون سا علم ہے اس میں میری 28 مجالس وہ یہاں پڑھنی نہیں کہا گیا کہ مولا عرش کیا ہے فرمایا عرش اللہ کا علم ہے اس علم کو الماء نے زمین و آسمانوں سے پہلے اٹھایا ہوا تھا کیا مطلب ہوا وہ الماء حامل تھا علم الہی کا انہوں نے کہا مولا جب عرش اللہ کا علم ہے تو پھر وہ الماء کون ہے علم اٹھانے والے کو الماء ہم
لیے میں یہ سنایا. آدمی کھڑا ہو گیا, مولا کتنی مدت پہلے آپ اس علم کو اٹھانے والے تھے, اللہ کے علم کے عالم تھے, کب سے تھے؟ آسمان و زمین کے بننے سے پہلے کتنی مدت پہلے تھے؟ میرے امام نے فرمایا, ابھی کتاب آئی ہے رجب علی مرسی صاحب کی مشارق الانوار میں بھی واقعہ, اس نے کہا مولا کتنی عرصہ پہلے تھے؟ میرے امام نے فرمایا تیری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی, تیری عقل اس مدت کو نہیں گن سکتی. اس نے کہا مولا عقل ہے گننے کے لیے, فرمایا ہمارے کمال وہ ہیں, تمہاری عقل کمال کو نہیں گن سکتے. اس نے کہا مولا کوئی ایسی مثال دے تاکہ میں سمجھ لوں. سرکار نے فرمایا سن یہ آپ کا راول دل, اگر آسمان سے لے کر زمین تک, آسمان سے لے کے زمین تک, امام مثال دے رہے ہیں, یہ خشخاش کے دانے کی بات ہوئی, خشخاش کے دانے, یہ آپ کا پورا پنڈی اسلام آباد یہ ایریا سارا ملا کے, اسلام آباد پنڈی ملا کے میرے بھائی خشخاش کے دانے سے آسمان تک بھر دیا جائے اور ایک آدمی سے کہا جائے اسے گن, آپ کو جلدی گن لے گی نا, ٹھنڈے ملک میں رہتے جلدی گن لے گی, کتنی مدت لگے گی؟ صرف یہ ایریا آسمان تک بھر دیا جائے اور وہ بھی خشخاش کے دانوں سے, کتنی مدت لگے گی؟ امام نے فرمایا شخص سنو, آسمان سے لے کر زمین تک, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, کون فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن, جتنی مدت میں تو ان دانوں کو گنے گا اسے 70,000 گنا مدت ہم پہلے اٹھانے والے تھے. پھر آگے کیا کہتے ہیں, اگر تمہارا عمل خشخاش کے دانے کے برابر بھی ہوا آتینا بنا, ہم اس پلے میں لے آئیں گے. پھر فوراً آگے آیت ہے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ, لوگوں آپ خود ہمیں بتاؤ کہ ہم سے بہتر کوئی حساب کرنے والا کوئی حساب کرنے والا اللہ کے رب دکھائے. بابا قیامت والے دن ترازو میں وزن ضروری ہے وقت کے حوالے سے. اب میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے قیامت میں وزن کس شے کا ہوگا. آپ بھی میرے ساتھ ہو جائے, میں بھی مل کے. اب ہم نے قرآن میں سورہ آراف میں, آراف 8 نمبر آیت میں خالق نے ارشاد فرمایا, سورہ آراف 8 نمبر آیت, خالق نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, قیامت کے دن وزن ہی حق ہوگا. قیامت والے دن وزن ہی حق ہوگا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ, قیامت والے دن لِلْحَقِّ, حق کا ہوگا. جب قیامت والے دن وزن حق کا ہوگا, اللہ ضرور کہوں گا اے اللہ پھر ضروری ہے تیرے رسول کے لیے اس دنیا سے نہ جائے, ہمیں حق دکھا کے ہم پہچان کے مان لیں, دکھا کے جائے, دکھا کے. دیکھیں اب ماحول کے حوالے سے مجھے بالکل دلیل سے میں بات کروں گا. ایک نام لینا ہے, اس نام کے لیے خدا کے لیے میں کسی پر کوئی طرز کے لیے نام نہیں لے رہا, میں ایک دلیل میں نام لے رہا. اب رسول ہمیں حق دکھا کے جائے, چونکہ نبوت کی زندگی ہے 23 سال, 13 سال مکے کی, 10 سال مدینے کی, 23 سال. اب وہی لفظ میں کہنے لگا ہوں میرے بھائی,
23 साल रात दिन रसूल ने सहाबा किराम में गुजारी। ये लफ्ज़ कहनी थी मुझे ताकि मैंने कहा जरा आसान हो, बोझ ना बने ये लफ्ज़ मेरे लिए ना आपके लिए। 23 साल की जिंदगी थोड़ी नहीं, दिन भी साल रात भी साल। 23 साल में कई इनकलाब आते हैं, जब आते हैं और रसूल भी आदिल भी है। इस 23 साल में किसी के लिए हमें सहाबा किराम में से किसी के लिए कोई इतनी सी हदीस दिखा दे कि रसूल ने खुश होकर उनसे कहा हो तू हक के साथ है, अगर कह दिया होता वो मदीने के चौक में खड़े होके कहता भाई मैं हूँ। ऐसी हदीस नहीं मिलती, लाखों हदीसें हैं, ये हदीस नहीं मिलती तो आओ हम दिखाते हैं। रसूल ने हर मंजर में कहा अली जो माल अली जो माल हक के वल हक को माल अली जो माल हक की। देखिए हदीस कैसी, अली जो माल हक के, अली नाम हक से पहले अली, बल हक को माल और हक अली के साथ, यानी हक से पहले भी अली है, हक के बाद भी अली, पहले भी अली, बाद में भी अली। अगली हदीस जनाब आपको याद है, अल्लाहुम्मा रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदिल हक का है सो मादारा अली, ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली। सरकार आपसे हमें फरमाया ये क्यों कहा रसूल, क्यों कहा? देखिए हमें बड़ी एहतियात से पढ़ना पड़ता है, क्या करें। ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। ये निशानदेही है, एक वक्त आएगा कि हक और बातिल मुकाबले में खड़े होंगे, दुनिया को समझ नहीं आएगी हक किधर है, देखना अली किधर है। हमें पता लग गया हक क्या है, अली। अच्छी नहीं लगी बात? मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तर्जुमा सुना रहा हूँ मेरे भाई। अगर आपको कोई है तुम है क्यों नाराज होते? हक अली, जब अली हक है, हक अली है। अब कुरान की आयत आगे क्या कहती है? वज़्नो यौमा इज़्निल हक, क़यामत वाले दिन हक, वज़न हक का होगा। फमन साक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिस पलड़े में हक होगा, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही है, यही उलाइका माने यही लोग। हुम की ताकीद फिर होगी, अल मुफ़लिहून पर अलिफ लाम की ताकीद और होगी। यही लोग हैं जो क़यामत वाले दिन कामयाब होंगे। फलाह की लफ्ज़ वो है मेरे भाई, फलाह की लफ्ज़ जो क़यामत में दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब कामयाब कौन है? जो हक को मान के, और हक है अली, और अली क्या है? विलायत अली। इस पलड़े में विलायत अली होगी। अगर कहना ही पड़ा मैंने तो बचना नहीं हुआ, जब विलायत अली ही हक है हो गया। ये तो 8 नंबर आयत होगी मुकम्मल। नवी आयत अगली आयत, वमन खफ़त मवाज़ीनुहु, जिनके नामे अमाल खफ़त हुए, हल्के हो। अब मैं क्या करूं, सही न्याय सी लफ्ज़ कही है, हल्के होंगे। अब हमारी सरायकी में हल्के कई मानों में आते हैं। जो भी मुनकर विलायत है कुरान को कितनी मफहूम में लेके आया। कुरान कह रहा है वमन खफ़त मवाज़ीनुहु,
بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد ہلکے کے کیا معنی میرے بھائی؟ خدا کے لیے میں طنز کی طور پہ نہیں، سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، جب ہلکے ہوں گے تو ہلکے ہونے کے معنی کیا ہے؟ کم. یہ کم آپ نے فرمایا، اسی کم کو میں ذرا اور وضاحت سے بتاتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کم ہوں گے یعنی اس پلڑے میں نمازیں تو ہوں گی مگر ہلکی ہوں گی، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں خود ڈالا. کون کہہ رہا ہے قرآن کو؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں خَسِرُوا، گھاٹے میں ڈالا، أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو انہوں نے گھاٹے میں خود ڈالا. کیوں؟ اور جب میں کہوں کیونکہ ہم نے تو غدیر میں کہہ دیا تھا من کوئی تو ہم نے تو غدیر میں کہہ دیا من کون تو کہہ دیا تھا. جب رسول خدا نے کہہ دیا تھا. لیکن یہ باتیں بار بار کہی بھی جاتی اور کہنی بھی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آج تو نے علی کی ولایت عملاً کر کے نہ دکھایا فما بلغت رسالتہ، تو اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں. رحمان علم تشریف فرمائیں کیا معنی ہے؟ مجھے معنی بتائیں، ایسے نہیں، ترجمہ تو آپ کو آ گیا. اگر تو نے ولایت علی علیہ السلام نہ پہنچائی فما بلغت رسالتہ، تو نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. ایک بات سامنے آ گئی، ساری رسالتیں ایک طرف، اکیلی ولایت ساری ولایت رسالتیں ایک طرف، اکیلی ولایت علی ایک طرف. اگر تو نے یہ نہ پہنچائی، اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں. جب نہیں ہے تو میں اعلان سے تم نہ کہتا ہوں. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے رسول آج کے بعد، اس اعلان کے بعد جس نے بھی علی کی ولایت کو نہیں مانا سمجھ لو اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں. عالم نے رسالت مکمل کیا یا نہیں؟ ادھر پہنچایا، پہنچایا، جب پہنچایا یہ فے تاکید کی. تاکید کے کیا معنی؟ ساری باتیں میں کئی دفعہ بیان کر چکا، آپ کو یاد نہیں رہتا. فے تاکید کی ہوتی ہے کہ دین کا اصل چہرہ دکھا دے. دین کا اصل چہرہ ہی علی ہے. دکھایا جب ادھر دکھایا ادھر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو، میں نے کامل کر دیا. اب اس پہ ویسے مجھے آتی نہیں سننا، ویسے ہے ویسے اس کے سننے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. بڑے بڑے جگر میں نے پتلے ہوتے ہیں. آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. ہو گیا جناب. ومن خفت موازینہ فاولئک
الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. کیوں کھاتے میں کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی اللہ فرمائے ہماری آیات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے؟ وَلُو شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْم. کیا کہنے شے کو شے کا مقام نہ دینا. اس سے بھائی زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. شے کو شے کا مقام نہ دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہی سے بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ولایت علی ہی کا وزن ہے. اس لیے اللہ نے کتنی آیات میں اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اگر ولایت علی نہیں ہے تو عمل ان کے کیا ہیں؟ ہلکے بھی ہیں. یہاں کہا ہلکے. اب ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں 18واں پارہ سورہ نور. لکھیں 18واں پارہ سورہ نور میں والذین کفروا اعمالهم جنہوں نے انکار کر کے عمل کیا. ترجمہ ہو گیا جنہوں نے انکار کیا. کفر میں انکار کیا. اعمالهم انکار کر کے بھی عمل ہو رہے ہیں. ان کے عمل کیسے ہیں؟ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کسراب. سراب کی معنی سین رے الف بے سراب. سراب کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ اچھا دھوکا. دھوکا ہمارا اصطلاحی لفظ. سراب کہتے ہیں ایک دھوپ میں چمکتی ہوئی ریت جو پانی نظر آتا ہے. ریت مگر دھوپ سے چمک رہی ہے. پیاسے کو پانی لگ رہا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. جب پیاسا وہاں جاتا ہے وہ لا شیء ہوتی ہے. لم یجدہ شیئا تو کیا ہوتی ہے؟ لا شیء. اب یہ مثال دے دی لا شیء کی. سراب کے معنی چمکتی ہوئی. اچھا یہ سڑک ہوتی ہے لوگ والی سڑک ہے. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں وہ پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ سراب. اسی طرح چمکتی ہوئی ریت ہے. وہ ریت مگر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پانی ہے. یا سب زمان و ماما. زمان کہتے ہیں پیاسے. پیاسا اسے پانی شمار کرتا ہے. جب وہاں آتا ہے پانی پینے کے لیے تو وہاں کوئی شے ہوتی ہے لا شے ہوتی. اور یہ لا شے کی مثال جنگ صفین میں پیش کی گئی. جنگ صفین ہو رہی ہے میرے قرآن پاک کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں. یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جنگ صفین میں لڑائی ہو رہی ہے. بادشاہ روم کا ایک خط آیا جناب علی کے مخالف میں جو لڑ رہے تھے. نام لینا نہیں ہے مقصود. کوئی پوچھے آخر جنگ جو ہوئی آخر جنگ ہوئی نا. جب ہوئی دو میں ہوئی نا. ایک طرف جناب علی علیہ السلام ہے. ہم اپنے سودے کی بات کرتے ہیں. مقابل میں جو ہے آپ کو دنیا میں کیا. ان کے پاس خط آیا بادشاہ روم کا کہ ہمیں یہ جواب دے کے بھیجو کہ لا شے کی مقدار کیا ہے. لا شے کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آئیے لا شے کیا ہوتی ہے؟ جب خط آیا اور آیا بھی دوران جنگ. انہوں نے جب خط کھولا تو کھولنے کے لیے سارے موجود تھے وہاں. انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا بھائی لا شے کیا ہوتی ہے؟ خدا گواہ یہ لفظ لکھی ہے. انہوں نے کہا جب آپ کو نہیں آتی مجھے کہاں ہے. سیکریٹ خط ہمیشہ بائی نیم آتی ہے. جو بھی کھولتا ہے سمجھ آئی دنیا میں کیا. ایک صاحب اور کھڑے تھے اس کا نام لکھا ہوا ہے کتاب میں. میں نے نام نہیں لیا. اس نے کہا بھائی لاش ہے میں بتاتا ہوں. وہ کہنے لگے ہمیں نہیں آتا. آپ کو کیسے آتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بھی نہیں آتا. وہ سامنے امیر المومنین ان کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ترکیب میرے مجھے ذہن میں آ گئی ہے. ابھی پوچھوا دیتے.
نے کہا بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ کہتا ہے دیکھو جناب علی علیہ السلام کے گھوڑے کم ہیں، گھوڑے پہلے جنگیں گھوڑوں پہ ہوتی ان کے گھوڑے تھوڑے مودے کے سامنے دریا فرات میں آپ گئے ہوں گے رکے میں جا جنگ صفین ہوئی ہے، سامنے بالکل فوجیں سامنے تھی، لیکن جناب علی کے گھوڑے تھوڑے سے ہیں، ہمارے گھوڑے کتنی ہیں؟ ایک بہترین گھوڑا سجا کے نا آدمی کے ہاتھ بھیجو، وہ جناب علی کے پاس بے شک ادھر کو فوج میں چلا جائے، جناب علی بغیر جرم کے کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، اور جناب علی اسے بلا لیں گے، آپ نے سمجھا کے بھیجے۔ جب جناب علی پوچھیں کہ گھوڑا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے بیچنا ہے، اور تم اسے بتا دو کہ قیمت یہی کہے۔ جناب علی سے بولا اس کی قیمت لاشے ہے، جب جناب علی پوچھیں گے نا لاشے ہے، کہا جو شاید علی دے دینا وہی لاشے سرکار امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا بیٹا حسن وہ آدمی گھوڑا بیچنے کے لیے نہیں جاتا، انہیں بلا کے ایسے بات ہے وہ میرا بے خبری کتنی ہے۔ آگے سلام کیا، سرکار نے فرمایا بھائی گھوڑا کدھر لے جائے؟ بولا بیچنے کے لیے۔ روایت پڑھیں، جب روایت پڑھیں خدا کے لیے اچھی طرح پڑھا کریں۔ پھر جناب علی نے پوچھا کس کے لیے لے جا رہے؟ کیسا عادل ہے خریدار؟ کہا بولا بیچنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا بیچنے کے لیے؟ کیا قیمت ہے؟ اس سے پوچھا کیا قیمت؟ اس نے کہا قیمت وہ سکھا کے دیتا تھا نا، قیمت لاشے ہے، جو ہی لاشے کہا نا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو چادر لے کے آیا ہے نا یہ زمین میں بچھا دے، وہ چادر لایا تھا ڈالروں کے لیے، پنڈی میں ڈالروں کا پتہ نہیں، ڈالر ملیں گے نا اس کے ذہن میں تھا اتنا بڑا قیمتی گھوڑا ہے تو پلو میں کہاں سے لیں گے؟ چادر لے گئے۔ حضرت جناب علی نے فرمایا چادر بچھا دے، اس نے زمین میں چادر بچھا دی اور خوش ہو گیا کہ اب ڈالروں سے بچ جائے۔ سرکار امیر المومنین نے حسن سے کہا بیٹا حسن ریت کی مٹھی بھر کے اس کی چادر میں ڈال دے، ریت کی مٹھی بھر کے ایسے بنا تشویق اس کی چادر میں ڈال دے۔ سرکار امیر المومنین نے حکم دیا، سرکار حسن نے ریت کی مٹھی بھر کے اس کی چادر میں ڈال دی۔ لیکن میں جملہ کہوں مولا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں، جناب علی آقا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں اور ریت کی مٹھی حسن سے کہتے ہیں اور بھر کے ڈالو، یہی ہمیں بتانے کے لیے میرا اور حسن کا ہاتھ عدل میں برابر یہ ہوا کہ سرکار حسن نے جب وہ ریت کی مٹھی بھر کے اسے دی تو وہ تو ڈالروں کے چکر میں کھڑا، سرکار نے بتایا جانا بھائی یہ قیمت جو تو نے مانگی ہے تو ہم نے دے دی ہے۔ اب روایت میں اس نے وہ چادر لپیٹی ریت کو رکھا کندھے پہ، کبھی گھوڑے کو دیکھتا ہے کبھی ریت کو، بہت سارے لیکن نہیں کہتا میں کچھ نہیں کہتا۔ اب جب وہاں پہنچا انہوں نے کہا کیا کیا جناب علی نے؟ انہوں نے آگے چادر کھول دی، کہا یہی ریت کی ہے جو آپ نے کہا تھا نا لاش ہے یہی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل کیوں نہیں پوچھ کے آیا؟ کہتا آپ نے کوئی مجھے کہا تھا کہ دلیل شادی میں ایک لفظ کہتا ہوں اب مجھے اتنی ضبط کیا میں نے اب ضرور کہوں گا وہ تم نے دلیل کیوں نہیں مانگی کہ لاش ہے یہ ہے، قرآن سے دلیل مانگنی تھی۔ کیا آپ نے مجھے کوئی کہنا سکھا کے بھیجا تھا؟ اور میں لفظ کہوں جنہیں پورا سوال ہی نہ آئے ہمارے سے قرآن نہیں دوبارہ جاؤ جناب علی سے پوچھ کے آؤ کہ یہ آپ نے جو دی ہے اس کی دلیل کیا؟ جب یہ دوبارہ آیا سرکار یہ دلیل پوچھنے آیا تو اس نے کہا مولا وہ کہہ رہے ہیں لاش ہے کی دلیل قرآن سے دے، میرے امام نے یہی آیت پڑھی الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن
ولایت کے بغیر جو بھی عمل کرو گے آگے ایک آیت ہے 3 منٹ اور دے دیں صرف 2-3 چونکہ میں اگلی آیت بھی اسی کی طرف ہے کا شراب پہلی مثال دی ہے شراب کے ساتھ اب اگلی آیت کی مثال دی ہے کا ظلمات جا کے آیت کھول کے دیکھ لینا میرے بھائی کا ظلمات جنہوں نے ولایت کو چھوڑ کے عمل کیا ان کے اعمال اندھیروں کی مانند ہے پہلے کہا تھا ریت کی مانند ہے اب کسی اللہ اندھیرے کہے وہاں پہ روشنی ہوگی کا ظلمات ظلمت کی جمع ظلمات ان ذرا غور نال سننے میرے بھائی کا ظلمات اور وہ ظلمات اندھیرے اور وہ ظلمات ہیں کہاں فی بحرن لجین بحر کہتے ہیں سمندر لج کہتے ہیں گہرا ترین سمندر اور گہرائی کتنی ہے سمندروں کی سب سے گہرا سمندر کتنا ہوتا ہے 35,400 فٹ سمندر کی گہرائی کو یہ بھی بتانے والی بات 35,400 فٹ کس کی سمندر کی گہرائی اس گہرائی کے نیچے ان کے اعمال ظلمات کی مانند اور لج کہتے ہیں ایسے سمندر کو جو چھاچے مارتا ہو قرآن کہتا ہے کہ بحر لجی ہی موجود من فوقہ ہی صحاب ان کی ایک موج جاتی ہے وہ بھی اندھیرا کر رہی ہے دوسری جاتی ہے وہ بھی اندھیرا کر رہی ہے اتنی گہرائی کا بھی اندھیرا اور ہیں بھی اندھیرے میں اور موجوں کا اندھیرا اور آگے کیا کہتا ہے صحاب سین ہے حلوے والی الف پہ صحاب کہتے ہیں گھنے کالے بادل کالے بادلوں کا اندھیرا صحاب کی لفظ کہہ کے اللہ نے صرف بادلوں کا نام دیا بادلوں کا اندھیرا بادل کس کے سامنے سایہ کرتے ہیں سایہ کرتے ہیں یا نہیں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اے اللہ ہمیں اس کی مثال قرآن کی اس آیت کی مثال ہمیں ملنی چاہیے اور ایک دن مدینے میں ملی ایک دن مدینے میں اچھا سورج کتنا بڑا ہے پتہ ہے آپ زمین کتنی بڑی ہے 19,69,90,000 مربع مائل زمین کی سطح نظری ہے 19 کروڑ انچوں میں نہیں مرلوں میں نہیں 19,69,90,000 مربع میل ہے زمین کی سطح نظری زمین ہے اس سے سورج ہے 13 لاکھ گنا بڑا 19 کروڑ کو ضرب دے 13 لاکھ سے جو حاصل ضرب ہو وہ مائل بنے کے سورج کے اتنا بڑا سورج ان کے سامنے آ گیا بادل کالا ایسا اندھیرا ہوا کہ مدینے میں ظہر کے وقت مغرب کی آذان دے دی گئی ادھر آذان دی مغرب سمجھ کر سورج نکل آیا اور جنہیں اتنا بڑا سورج صرف بادلوں کے اندھیرے میں نظر نہ آئے تو اتنے اندھیروں میں لکھے ہوئے چھوٹے عمل کہاں نظر پھر کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض ان بادلوں کے اوپر بھی پھر اندھیروں پر اندھیرے سمجھ آ رہی ہے اندھیروں پر اندھیرے پھر آخر میں اللہ ایک مثال سے سمجھاتا ہے وہاں جا کے وہ 35,400 فٹ کی ان ظلمات میں کھڑے ہو کر ایک آدمی اذا اخرج یدہ وہ اپنا ہاتھ اندھیرے میں نکالے دیکھنے کے لیے لم یکد یراھا اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے وہ جن کو ہاتھ نظر نہ آئے بغیر ولایت علی کے اتنے اندھیرے ہوں گے کوئی
जनाब सकीना ऊंट पे बैठ पानी मांगती है। सैयदा कबूल फरमाए। ये वही मसाले जो हर वक्त हम आपको सुनाते हैं। एक मील नहीं 465 मील घोड़े पे बैठे। जनाब सकीना कहते फूफी अम्मा शाम मैं बहुत प्यासी बात बीवी जनाब ज़ैनब गले लगा के फरमाते बेटा अगर पानी होता मैं रोक देता। सकीना पानी नहीं है फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। पानी मांगती रही। जब आ गया ना वो शहर इन्होंने शामियाने लगा के ऊँटों को घोड़ों को शामियानों के नीचे बांधा। की बेटियां बीवियों को धूप में बिछा दिया गया। जुल्म ये किया सुमेर में सामने पानी पिलाना शुरू कर दिया। जब जनाब सकीना ने देखे ना पानी पिलाना कहा फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ अगर इजाजत दो तो मैं पानी मांगू। बताया ये शकील क्या देगा नहीं। बाबा ने मांगा था हुज्जत नमाज के लिए जाके पानी मांगे जो रोना चाहते थे लफ्ज होगा। सकीना पाक आई आके कहा सुमेर मैं बहुत प्यासी हूँ थोड़ा सा पानी दे। अगले नंबर कहूँ ये कह के कहा पहले पानी पिला ले अगर बच जाए अगर बच जाए तो थोड़ा सा पानी दे दे। ये खामोश हो गया। मेरी सकीना समझी शायद पानी दे देगा। वो पानी पिला के मेरा पीछे गई लोग थक के ऐसी जगह बैठी जहाँ ये पलट के वापस आया ना। जनाब सकीना ने देखा मस्कीजे में पानी आए उठ के कहा पानी नहीं बच गया। बहुत बड़ा मसाला है। थोड़ा सा पानी दे दे। इसलिए मस्कीजे का दहाना खोला सकीना ने कासा आगे किया। यही बोला सकीना ने कासा आगे किया। मैं कहूँ इसमें सारा पानी जमीन पे पानी का जमीन पे चिपका था। सकीना ने अपने आप को उसी पानी गिरा के कहा चचा अब भी पानी नहीं मिला अब भी प्यासी हूँ। पानी आया अब भी ये मरहूमीन के नाम है। मरहूम सैयद मोहम्मद आकिर हुसैन रिजवी मरहूम सैयद इशफाक हुसैन सैयद जफर हुसैन जैदी व सैयद आकिर हुसैन साहब सैयदा मरहूमा फहमीदा जफर सैयद महमूद अली व सैयद इतमाद अली साहब सैयदा कमर बानो मरहूमा बिन्त सैयद विरासत हुसैन इनको भी ज़हन में रखते हुए सूरह फातिहा